اسلام اور مسلم معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے؟ یہ دو الگ الگ بات ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام افضل ہے، لیکن مسلم معاشرے میں عورت کا برا حال ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بچپن سے ہی احساسات میں بچیوں کو یہ لایا جاتا ہے کہ لڑکا افضل ہے اور لڑکی ارذل ہے، حقیر ہے۔ اس قدر ناانصافی اسی باپ کی اولاد بیٹا ہے، اسی باپ کی اولاد بیٹی ہے، اسی ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اسی ماں نے بیٹی کو۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا، مگر 2 یا 3 بیٹیوں کو پال کر، پرورش کر کے، تہذیب سکھا کر، نیک اور پارسا بنا کر، اسلام کی تعلیمات پر انہیں ڈال کر، ان کے نکاح کر کے ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سب سے محبوب انسان اللہ تعالیٰ کا حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی 4 بیٹیاں، اور کتنی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ ملنے آتی تھیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے استقبال میں۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا نبی، تمام نبیوں کا امام بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اندر لے کر آتا ہے، لیکن اس پر ایمان لانے والے مسلمان کیا ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اپنے اپنے گھروں کا معاملہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے بچیوں کے دل میں بچپن سے فرق پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیا ہیں، ہم ماں باپ پر بوجھ ہیں، ہمارے بھائی انہیں کما کر دیں گے، ہمارے والدین بھی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ پھر شادیوں میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضیوں کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ ظلم ہے جو آج ماں باپ کر رہے ہیں۔ لڑکی کے اذن کے بغیر، اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوگی۔ لڑکی کوئی بھیڑ بکری نہیں جس کو چاہا آپ نے ان کا ہاتھ تھما دیا، جیسا چاہا ویسا بیچ دیا بھیڑ بکری کو، اسی طرح سے آپ نے جیسے لڑکی کا چاہا جس کو چاہا ہاتھ تھما دیا، ایسا نہیں۔ اگر کنواری لڑکی ہے اس سے آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، یہ بھی کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی ہے جس کا پہلے نکاح ہو گیا تھا، اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہو یا اس نے کھلا لے لیا ہو یا شوہر انتقال کر گیا ہو، اس کو اپنے منہ سے کہنا پڑے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس شخص سے نکاح کرنے میں، اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ظلم، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو سورہ نساء کے 2 رکوع کو پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے وراثت کے۔ یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دینے کے تیار ہو؟ ہاں دیں گے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جہیز دیں گے، چاہے سود پر پیسہ لینا پڑے، چاہے بیاج پر لینا پڑے، چاہے ادھار مانگنا پڑے، دان دہیز دیں گے۔ ان کا حق انہیں نہیں دینا، دان دینا ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ نہیں کرنا، اپنی مرضی کرنی ہے، سماج میں جو ہو رہا ہے وہ کرنا ہے، لوگوں کو دیکھ کر چلنا ہے، چاہے ساری عمر اس کی ادھاری، اس کا بیاج اتارنے میں نکل جائے۔ یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، خالص ہندوانہ رسم ہے۔ ان کے یہاں بیٹیوں کو حصہ نہیں، دان دہیز دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بہنوں کو بھائی کے برابر سمجھا ہے، حصے دار بنایا ہے۔ ہاں اس کا حصہ بھائی سے آدھا ہے کیونکہ اس کی شادی ہوگی، شوہر کو اس کا خرچ اٹھانا ہے، لیکن اس کے بھائی کو اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا ہے۔ ادھر جب تک بہنیں ہیں وہ آتی رہیں گی، یا بھائی بھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جائے گا، اس کو خرچ کرتے رہنا ہے جب تک زندہ ہے بہن پر۔ اور بہن پر فرض نہیں ہے بھائی کے لیے خرچ کرنا۔ ہاں بھائی غریب ہے، بہن دولت مند ہے تو اس وقت پر فرض ہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کا خیال رکھے، شوہر کی کمائی اس سے پوچھے بنا اپنے بھائی کو نہ دے۔ اگر اس کی نجی سمپتی ہے تب اسے حق ہے وہ اپنے بھائی کو دے جتنا چاہے۔ اپنے گھر کا خیال رکھے، اس کے شوہر کو اگر برا لگتا ہے یا ناراض ہوتا ہے
تو نہ دے، یا پھر اس زاویے سے دے کہ اس کا گھر بھی خراب نہ ہو۔ بہرحال عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، اور بیوی کی حیثیت سے بھی، اور جب ماں کی بات کریں تو پھر ماں کے پیروں میں تو جنت ڈال دی، اور انسانوں کو یہ ساری زندگی جنت میں جانے کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمانوں تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، نرمی کرتے ہو۔ عورت کے لیے تو یہاں تک بھی فرمایا، دیکھیے بات کو سننا اور بات کو کہنے کا طریقہ، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ اس حساب سے سمجھیں جس حساب سے اللہ کے نبی نے کہا ہوگا، ایک بار قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ مرد بھی تھے۔ مردوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ تیز دوڑا دیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ان کو آپ نے روکا اور کہا، اور ذرا دیکھیے وہ کہنے کا انداز، دیکھو ایسا نہ کرو، یہ عورتیں ہیں، ان کو دھکے اور جھٹکے لگیں گے، ان کو نہ ستاؤ۔ اب دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، اور اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، ان کے ساتھ عاشورہن بالمعروف، بہتر طریقے سے رہو۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو۔ بہتر اور بہترین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھے سے اچھا ہو۔ یہاں تک فرمایا تمہاری بیوی تمہاری نظر میں گر جائے، اب آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے اس میں کوئی پہلو ایسا ہو یا کوئی بات ایسی ہو، تلاش کرو، کوئی بھی چیز ایسی تلاش کر لو اس کی جو آپ کو اچھی لگتی ہو، پھر اسے اپنی نگاہ میں بھی اچھا کر لو، بھول جاؤ اس برائی کو، تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اجاگر ہو جائے۔ اور ضرور کوئی بات ایسی ہوگی، صورت اچھی نہیں تو سیرت اچھی ہوگی، یا کھانا اچھا بناتی ہوگی، یا اسے تم سے محبت ہوگی، کوئی نہ کوئی اچھائی مل جائے گی۔ اب آپ دیکھو ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، عورتوں کے، اور اسلام کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہا کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ ہاں مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے، تو جسے زیادہ فضیلت ملتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی شخص بڑی پوسٹ پر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم مردوں کو زیادہ بہتر سلوک کرنا چاہیے، یہ فضیلت کی بھی وجہ ہے اور اچھے اخلاق کی بھی وجہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے ایسے لوگ۔ تو اپنے معاشرے کو دیکھو اور اسلام کو دیکھو۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، بہترین طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے، جو مسلمان آج نہیں کرتے، جس کی بہت بڑے لیول پر عورتیں، بہنیں، بیٹیاں شکار ہیں۔ خدا را ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہترین معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے عورتوں کا بہترین طریقے سے رہنا۔ اگر وہ بہترین طریقے سے رہیں گی، ان کے دلوں میں، ذہنوں میں کوئی پریشانیاں اور تکلیفیں نہ ہوں گی، تو پھر آنے والی نسلیں بھی اچھے سے پروان چڑھیں گی۔ اللہ حافظ۔ حي على الفلاح